یہ مختصر کہانی ہے ایک ایسے سنائپر کی جس نے نہ صرف جنگ عظیم دوم میں بلکہ پوری دنیا میں اپنے نشانے بازی کی فطری صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور ایک پوری فوج کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسٹالن گراڈ کے میدان جنگ میں ایک ایسی داستان شجاعت و حیرت رقم کی کہ سننے والے آج بھی آفریں آفریں کہہ اٹھتے ہیں۔ 23 مارچ 1915 کو روس کے ایک قصبے ییلنسکوئے میں ایک بچے نے جنم لیا۔ اس بچے کو نام دیا گیا ویسلی زیٹسیف کا۔ شکار اور نشانہ بازی کا ہنر اس نے اپنے دادا سے سیکھا اور لکھنا پڑھنا دادی سے، اور اکاؤنٹنگ کی تعلیم اسکول سے مکمل کی۔ 1937 میں 22 سال کی عمر میں اس نے سوویت نیوی میں شمولیت اختیار کر لی۔ جرمن فوج کی روس کے ساتھ شکست اور پسپائی کی جو 4 بڑی وجوہات بیان کی جاتی ہیں، ان میں ایک ویسلی کی ماہرانہ اور خطرناک لڑائی بھی شامل ہے، جس نے نفسیاتی طور پر جرمن فوج کو کمزور کر دیا اور روسی نشانہ بازوں کی دھاک بٹھا دی۔ جب جنگ 1 سال سے جاری تھی تو ویسلی مسلسل بحریہ سے انفینٹری میں منتقل ہونے کے لیے درخواستیں کر رہا تھا، اور آخر کار اس کی درخواست منظور کر لی گئی اور اسے فرنٹ لائن پر اسٹالن گراڈ کے میدان میں بھیج دیا گیا، جہاں مسلسل فضائی حملے ہو رہے تھے اور زمینی فوجیں آپس میں لڑ رہی تھیں۔ ویسلی کا پہلا معرکہ دریائے وولگا عبور کرنے کے بعد شروع ہو گیا تھا، اور پہلا حکم جو اسے ملا تھا وہ یہ کہ ٹوٹی ہوئی عمارتوں میں جا کر دشمن کے مشین گنوں کے ٹھکانوں کو دستی بموں سے ختم کرنا تھا۔ ویسلی نے خود اس کے بارے میں لکھا کہ جب جرمنوں نے ہمیں دیکھا اور یہ سمجھا کہ ہم انہیں پیٹرول ٹینکوں کے قریب گھیرنے والے ہیں تو انہوں نے توپ خانے کے ساتھ ساتھ فضائی حملوں کا رخ بھی ہماری طرف موڑ دیا تھا، اور پیٹرول کے ذخائر دھماکوں سے پھٹنے لگے اور ہر طرف آگ ہی آگ اور دھواں تھا، لیکن ہم میں سے کسی نے نہ پیش قدمی روکی اور نہ ہی ہتھیار ڈالے، بلکہ ہم اپنے جلتے ہوئے کپڑوں کو اپنے جسموں سے الگ کر رہے تھے۔ یہ ایک جلتے ہوئے انسانوں کا حملہ تھا، اور جرمن ہمیں اس حالت میں دیکھ کر ڈر گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہم نے آزاد چھوٹے چھوٹے گھروں میں پناہ لی اور ہم نئے یونیفارمز کا انتظار کرنے لگے۔ ایک گروہ برہنہ روسی سپاہیوں نے اپنی پہلی آزمائش آگ سر کر لی تھی۔ ایک لڑائی کے دوران جب ویسلی نے اپنی بندوق سے 3 جرمن گنرز کو یکے بعد دیگرے مار گرایا تو یہ تمام منظر ایک افسر اپنی آنکھوں سے بذات خود دیکھ رہا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ ویسلی کو سنائپر رائفل دی جائے اور اسے کہو کہ وہ جتنے مارے ان کا حساب رکھے، اور اس نے 3 ابھی مارے ہیں جو یہیں سے گنتی شروع کر دے۔ ویسلی نے لکھا کہ مجھے سنائپر ہونے کا بہت شوق تھا کیونکہ اس سے مجھے اپنا شکار چننے کا اختیار ہوتا تھا۔ ایک روز جب جرمن افواج بڑھ چڑھ کر حملہ آور ہو رہی تھیں تو روسی دفاع کی 3 بٹالین اپنا دفاع گنوانے ہی والی تھیں کہ ویسلی نے ایک اونچی جگہ سے ایک دشمن گنر اور 2 اس کے ساتھیوں کو مار گرایا، تو اس سے جرمن فوج کی پیش قدمی کافی سست پڑ گئی اور روسی افواج کی جان میں جان بحال ہوئی۔ پھر اس جنگ نے آہستہ آہستہ سنائپرز کی جنگ کی شکل اختیار کرنا شروع کر دی، ادھر جرمن سنائپرز اور ادھر ویسلی اور اس کی ٹیم، اور دونوں افواج بھانپ چکی تھیں کہ اب جنگ کا انحصار سنائپرز پر زیادہ ہو گیا ہے، اور اسی دوران ویسلی جرمنی کے کئی سنائپرز کو مار چکا تھا۔ ان سنائپرز کی لڑائی میں ویسلی کا سب سے مشکل مقابلہ میجر اروین کوننگ سے ہوا، جسے خاص طور پر ویسلی کو مارنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اور اس لڑائی کے بارے میں ویسلی نے لکھا کہ اس رات ہمارے سپاہیوں نے ایک جرمن سپاہی کو پکڑ لیا اور تفتیش کے دوران اس نے یہ اعتراف کیا کہ میجر کوننگز کو اس خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ ویسلی کا شکار کرے، لیکن میں تھکا ہوا تھا اور ہڈیوں تک تھکا ہوا تھا، اور تھکاوٹ سنائپر کا سب سے بڑا دشمن ہوتی ہے۔ جو سنائپر تھکا ہوا ہوتا ہے وہ جلد بازی کرتا ہے اور اس کی درستگی میں کمی آتی ہے، یا جب گولی چلانے کا موقع آتا ہے تو وہ
جھجکتا ہے اس کا اعتماد خود پر کم ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میں اپنی بقا کا حساب لگا رہا تھا کہ میں ہر روز 4-5 جرمنوں کو مار رہا تھا، اور ہر دن میں اپنے روسی ساتھیوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اور میرے ساتھیوں نے برلن کے سپر سنائپر سے ایک فیصلہ کن جنگ کی راہ تلاش کی جو اب تک ہمیں مات دے چکا تھا۔ ایک دن اس نے ہمارے 2 سنائپرز میں سے ایک کو زخمی کر دیا اور ایک کی رائفل کا سکوپ توڑ دیا، جبکہ یہ دونوں سنائپر تجربہ کار تھے اور متعدد پیچیدہ لڑائیوں میں کامیابیاں حاصل کر چکے تھے۔ یہ حقیقت کہ وہ اس سے ہار گئے یہ ظاہر کرتی ہے کہ ان کا حریف برلن کا استاد ہی ہو سکتا ہے۔ مسلسل 3 دن بغیر حرکت کیے ویسلی اور میجر بیٹھے رہے اس طاق میں کہ دشمن حرکت کر کے خود کو ظاہر کرے۔ تیسرے دن صبح ویسلی کے دوست سنائپر نے کہا کہ وہ رہا دشمن، میں تمہیں دکھا سکتا ہوں۔ اس نے سیکنڈ کے لیے خود کو خندق سے اوپر اٹھایا تھا، یہی لمحہ دشمن کے لیے کافی تھا اور اس نے گولی چلا دی۔ خوش قسمتی سے اس کی گولی ویسلی کے ساتھی کو صرف زخمی کر پائی، لیکن پھر بھی وہ اس کی پوزیشن کا اندازہ نہ لگا سکے۔ ویسلی لکھتا ہے کہ کئی دن تک مسلسل میں نے دشمن کی فرنٹ لائن کا بغور مطالعہ کیا اور تفصیلی نوٹس اور خاکے بنائے، مگر مجھے کچھ مشکوک نہ ملا۔ پھر بھی گولی کی تیزی کو دیکھتے ہوئے میں نے اندازہ لگایا کہ برلن کا سپر سنائپر ہمارے سامنے ہی کہیں چھپا ہوا ہے۔ میں نے نگرانی جاری رکھی۔ بائیں طرف بمباری سے تباہ شدہ ٹینکس اور دائیں طرف ایک پل باکس اور دشمن کی لائن کے سامنے ایک کھلا میدان، اور میدان میں لوہے کی ایک چادر اور چھوٹے ٹکڑوں کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ میں نے خود کو دشمن کی جگہ پر رکھا اور سوچا کہ میں اس لوہے کی چادر کے نیچے ہی چھپتا، اور میں نے اپنے اندازے کو چیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ایک دستانہ ایک چھوٹے تختے پر چڑھایا اور اوپر اٹھایا اور میجر نے گولی داغ دی۔ اب مجھے اس کی پوزیشن معلوم ہو گئی تھی۔ ویسلی کے ساتھی نے اپنا ہیلمٹ اتارا اور اوپر اٹھایا، یہ ایک چال تھی، اور میجر نے گولی چلا دی۔ ویسلی کے ساتھی نے خود کو اوپر اٹھایا، زور سے پکارا اور نیچے گر گیا، اور جرمن سنائپر نے سوچا کہ اس نے ویسلی کو مار دیا ہے اور اپنا سر اوپر اٹھایا، اور اسی لمحے میں نے گولی چلائی اور جرمن کا سر نیچے گر گیا۔ اس کی بندوق سورج کی روشنی میں بے حرکت نیچے پڑی تھی، اور اس طرح کے اور بھی بے شمار واقعات پیش آئے۔ قریباً 11 مشہور سنائپرز ویسلی کو مارنے کے لیے بھیجے گئے، اور ان سب کا انجام بھی میجر جیسا ہوا۔ ویسلی نے اپنی سنائپر رائفل سے تقریباً 225 جرمن کا شکار کیا، اور میجر کی موت کے بعد جرمن فوج کے حوصلے پست ہو گئے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ کئی اور وجوہات کی بنا پر جرمن فوج نے پسپائی اختیار کرنا شروع کر دی تھی۔ ویسلی کی سنائپنگ کی مہارت بے مثال تھی، اور اس کے چند نکات یہ ہیں کہ پوشیدہ مقام کا انتخاب، قدرتی آڑ کا استعمال۔ ویسلی ایک ہی جگہ پر کئی گھنٹوں بلکہ کئی دنوں تک بیٹھا رہتا تاکہ دشمن کی چال کو سمجھا جا سکے۔ ویسلی ہمیشہ غیر متوقع حملے کرتا تاکہ دشمن بوکھلاہٹ کا شکار ہو۔ ویسلی ہمیشہ دشمن کے اہم افراد کو نشانہ بناتا تھا، جیسے کہ افسران، گنرز یا سنائپر۔ ماحول کو بھی بخوبی استعمال کرتا تھا، جیسے کہ سرد موسم، برف، دھند وغیرہ، اور ہمیشہ ایسی جگہ کا انتخاب کرتا تھا کہ روشنی اس کی طرف نہ ہو، اور جنگ کے شور کو بھی بخوبی استعمال کرتا تھا۔ ہر حملے کے بعد وہ اپنی جگہ فوراً بدل لیتا تھا تاکہ دشمن کو اس کی پوزیشن کا اندازہ نہ ہو۔ دشمن کو الجھانے کے لیے وہ ایسی جگہیں تیار کرتا تھا جو بظاہر سنائپر کی پوزیشن لگتی تھی، لیکن در حقیقت وہ وہاں نہیں ہوتا تھا۔ ویسلی نظریاتی طور پر ایک کمیونسٹ تھا۔ اس کی داستان شجاعت پر ایک فلم اینیمی ایٹ دی گیٹ کے نام سے بھی بن چکی ہے، اور جنگ کے بعد ویسلی کو دنیا کے بہترین سنائپر کے طور پر جانا گیا، اور ویسلی کو سوویت یونین کا ہیرو کا اعزاز بھی دیا گیا، اور اس کے ساتھ اور بھی کئی اعزازات دیے گئے، اور 15 دسمبر 1991 کو 76 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا۔